سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفهم ومرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ آج جمعرات ہے، شب جمعہ ہے، عجیب شب جمعہ ہے۔ شعبان اپنی رحمتوں کو، اپنی برکتوں کو سمیٹ رہا ہے اور چند ہی گھڑیوں کے اندر وہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ الحمدللہ رمضان اپنی برکتوں، نعمتوں اور رحمتوں کے ساتھ نزول فرما رہا ہے۔ عزیز دو نوروں کا امتزاج ہے آپس میں، سبحان اللہ۔ ایسے حالت میں بندوں کا غافل رہنا کتنی بڑی محرومی ہے دوستو۔ الحمدللہ اس قیمتی گھڑی میں، ایسے حسین منظر میں اللہ پاک ہم سب کو اپنا بہت ہی محبوب ترین عمل ذکر اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں۔ یہ رمضان کی پہلی رات ہے جو شروع ہوئی ہے، تو جو جن گھڑیوں کا ہم پورا سال انتظار کر رہے تھے، الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ گھڑیاں آن پہنچی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان نصیب کر دیا، اس کا فضل، اس کا کرم ہے کہ رمضان کی ابتدا ہو چکی ہے۔ یہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ اس کی ابتدا کیسے ہے؟ یہ تو حضور پرنور امام الانبیاء سید المرسلین شفیع المسلمین حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں۔ نہ ابو صدیق کو پتا، نہ حضرت عمر کو پتا تھا، نہ حضرت علی کو اور نہ حضرت عثمان کو، نہ ابو ہریرہ کو، نہ طلحہ کو، کسی کے علم میں نہیں۔ واحد الواحد ایک ذات ہے جو ہمیں ان باتوں کی خبر دیتی رہی اور آپ کے ساتھ گرامی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رات آئی ہے یہ رمضان کی حسین ترین پہلی رات ہے۔ یہ چھوٹا سا چاند آسمان پہ اس میں نمودار ہے جو خوشخبری دے رہا ہے ہمیں رمضان کی ابتدا کی، اور جگمگا رہا ہے آسمان پر
ایک عجیب رحمتوں کے ساتھ اور ایک عجیب فضاؤں کے ساتھ اور شوؤں کے ساتھ الحمدللہ ہمیں یہ رات عطا فرما رہا ہے. اس رمضان کی پہلی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ نظارہ اس رات کا کہ اس رات کی ابتدا ایسی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سارے آسمانوں کے اور جنت کے دروازوں کو بالکل کھول دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور پورے رمضان تک یہ دروازے ایسے کھلے رہتے ہیں اور رمضان تک یہ بند نہیں کیے جاتے. گویا کہ ہر مومن کے لیے اتنا بڑا انعام ہے کہ آنا جانا لگا رہتا ہے انسان کا جنت کے اندر. گویا کہ ہر گھڑی ہر لمحہ جو ہوتا ہے ایک مومن کا اتنا آسانی کے طرف اتنی آسانی کے ساتھ ان اعمالوں کے ساتھ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے چھوٹے سے چھوٹے عمل کرے گا تو وہ سیدھا جنت میں پہنچ جاتے ہیں. دروازے کھول دیے گئے سارے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پہلی رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف جنت کے دروازے کھولتے ہیں بلکہ دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ یہ اللہ سے کریم ہے کیونکہ یہ بہت ہی بڑا مہینہ ہے مومنین کے لیے. اللہ نے فضل فرمائے تو اللہ ایک اور اہتمام بھی فرماتے ہیں اس پر. جنت بھی کھول دیتے ہیں آج رات جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اور ان فرماتے ہیں کہ جبریل زمین پر جاؤ اور شیاطین کو قید کر دو اور ان کو زنجیروں سے جکڑ دو ان کو سمندر کے گردابوں میں پھینک دو. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روزوں کو خراب نہ کریں ان کو روزوں کو برباد نہ کر سکیں. تو آج رات تمام شیاطین سے ہمارا چھٹکارا ہمیں نصیب ہو جاتا ہے تاکہ آسانی کے طریقے کے ساتھ اس کی وسافس اس کے چنگلوں سے بچ کر اللہ کی دی اس نعمت کو ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ گزار سکیں. یہی بات تو بہت ہی خوبصورت عجیب ہے. سبحان اللہ. ایسی خوشخبری ہے اللہ کے نبی نے فرمائی اس رات کی پہلی رات کی خوشخبری ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ جل جلالہ من والہ اپنی مخلوق کی طرف اس پہلی رات میں جب بھی شروع ہونے والی ایک خصوصی توجہ فرماتے ہیں. اور یہ ایسی توجہ ہے نظر کرم میں اللہ کی توجہات تو اللہ ہی جانے کیسی ہیں. یہ ایسی خاص توجہ ہے رمضان کی ابتدا پر اس رات میں کہ جس پر یہ توجہ پڑ جاتی ہے نظر کرم ہو جاتی ہے تو اس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا. کبھی بھی اس کو عذاب نہیں دیتا. تو اس عاجز کے ذہن میں ایک بات گئی الحمدللہ ہم لوگ بیٹھے ہیں اور رات کی ابتدا ہونے والی ہے اور یہ حدیث ہمارے سامنے ہے اور سبحان اللہ ہم کسی بازار میں نہیں ہیں کسی شاپنگ پر نہیں ہیں کسی غلط کام پہ لگے نہیں ہوئے کسی غفلت کے کام میں پھنسے نہیں ہوئے بلکہ الحمدللہ اپنے اپنے مقام سے ہم سب اللہ کے ذکر میں محو ہیں. تو اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ توجہ نہ فرمائے. سبحان اللہ. بلکہ خوشخبری ملتی ہے کہ عام دنوں کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو نہیں بھولتے. جیسے وہ ذکر شروع کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپتی ہے. تو یہ تو خصوصی رمضان کا ذکر ہوگا ماشاءاللہ آج رات. تو اللہ کی اس توجہ پر جو خاص اللہ نے آج کی رات میں لوگوں پر پھینکنی ہے دینی ہے اتارنی ہے. سبحان اللہ. تو ذکر کرنے والے کیسے محروم رہ سکتے ہیں دوستوں. مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے چند گھڑی اس وقت اثر سے مغرب تک بیٹھنے کی ہمت کی اور اللہ نے غفلت سے نکال کے ہمیں ذکر کے طور پہ نصیب فرما دی. اس رات کے اندر مزید راستہ کیا جاتا ہے پوری سال اس جنتوں کو صرف اس رات کے لیے. اور پھر اللہ پاک سبحانہ تعالیٰ اس شب میں ابتدا میں رمضان کی ساری جنتوں کو اور ساری فرشتوں کو اور ساری مخلوقوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو کتنے بڑے مہینے کی اس ابتدا ہے میری رحمت کی. عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے.
اور اس ہوا کا نام بھی ہے مشیرہ۔ اس ہوا کی خصوصیت یہ کہ جنت کے درختوں سے، پتوں سے، دروازوں سے، زنجیروں سے مس ہوتی جاتی ہے، یعنی تو ہوا چلتی ہے تو ان سے ٹچ ہوتی جاتی ہے، اور جب یہ ٹچ ہوتی ہے، مس ہوتی ہے، ان کو ہلاتی ہے، تو اس ہوا کے ٹچ ہونے سے اور ان کے ہلنے سے ایک ایسا مدھم خوبصورت ساز پیدا ہوتا ہے، آواز پیدا ہوتا ہے کہ اتنی خوبصورت حسین آواز نہ کبھی کسی نے سنی ہوگی نہ کوئی سن سکتا ہے۔ ساری جنت کی حوریں، تو آپ دیکھیں ان کے حسن کیا ہوگا، لیکن مزید ان کو آراستہ کیا جاتا ہے، میک اپ کیا جاتا ہے، ان کو سجایا جاتا ہے، اور جنت کے غرفوں کے اندر جھوکوں میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ عجیب سین ہے ماشاءاللہ۔ یہ جنت کا سین بتایا اللہ کے نبی نے، آج رات کبھی ہو رہی ہے، کھڑی ہو جاتی ہیں اور پھر آواز دیتی ہیں کہ کیا کوئی ہے جو ہم کو اللہ سے مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کا نکاح ہم سے کر دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اشارہ ہے، یہ اتنا زبردست مہینہ ہے، اتنا زبردست مہینہ ہے کہ ہم تمہاری نگاہ میں آ جائیں گے تمہارے اعمال کی وجہ سے، جو تم اس رمضان کے اندر تم جو اللہ کے ساتھ اللہ کے دیے اعمالوں کو تم کرو گے، اور پھر مست ہو کر رضوان جنت سے کہتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ یہ آج کی رات ہے کیا، کیسی ہے، اتنی حسین اتنی خوبصورت رات، آپ ہی بتائیں۔ دروغ جنت رضوان کا نام ہے جو دروغ جنت ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں اے بے مثال حسینوں خوبصورت حورو، یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، یہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ حق تعالیٰ نبی کریم سے کی امت میں سے روزداروں کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، ساتھ سارے انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راستوں سے ان کو عطا فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو سبحان اللہ، یہ تو ابتدا ہے اس رمضان کی، نہ جانے ابھی تو کیسی کیسی راتیں آئیں گی، کیسے کیسے دنوں کی راتوں کی وہ لمحات آئیں گے الحمدللہ، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشیں اور رحمتیں ہوتی رہیں گی انسان پر۔ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ۔ میرے مولا جس طرح ہمیں ابتدا کی ہے اس رات کی، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم پہ کرم فرمایا ہے نظر خاص سے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے پورے رمضان کو اسی عافیت کے ساتھ، اسی کرم کے ساتھ، انہی نوازوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے پورے رمضان کو بہت ہی آسانی کے ساتھ پورا فرما دے، سکون کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ہم اس رمضان میں عبادات کر سکیں، اور اللہ کی دی توفیق سے ہم وہ تمام عمل کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور بالخصوص ان تمام غلاظتوں سے، مکروہ چیزوں سے، گناہوں سے، فضول باتوں سے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، جس سے رحمت کے فرشتے گھروں میں نہیں اترتے، آتے ہی نہیں عام دنوں میں، ان غلاظتوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو پاک کرتے۔ ایسا نہ ہو کہ اس رمضان جیسے حسین راتوں کے اندر بھی ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ میرے بھائیوں اپنے گھروں کو سے پاک کر لو، صاف کر لو، اور بالکل تالے لگا دو، یعنی جس طرح اللہ نے شیطانوں کو قید کر کے سمندروں میں پھینک دیا، ہم چاہیے ہمیں بھی وہ تمام شیاطینی وسائل سبب جس سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن گھروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر شیطان، وہاں پر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی، تو کتنا افسوس کی بات ہوگی، کتنے افسوس کی بات ہوگی، کس کو پتا پھر ہمیں رمضان نصیب نہ ہو۔ اس رمضان کو بھی ہم اپنے نفس کے اوپر، اپنے نفس پر رمضان کو بھی ضائع کرتے ہیں، ان کو بالکل لاک کر دیں، ان چیزوں کو ختم کر دیں، اور وعدہ کر لیں آج سے شروع ہونے والی رات کہ انشاءاللہ پورے رمضان میں خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، اور ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسی فضول خرافات والی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے رحمتوں کو فرشتے ہمارے گھروں پہ نہ آئیں اور اللہ کی رحمتیں رک جائیں۔ یہ خاص کام کریں۔ ایسے رمضان میں 3 اعمال جو ہم نے کرنے ہیں اس کی طرف توجہ فرمائیں، بجائے ان خرافات پہ وقت گزارنے کے ان 3 چیزوں کو ہم ڈٹ کر کریں۔ خاص طور پر یہ رمضان کی سجاوٹ ہے، حسن ہے رمضان کا، اگر ہم نے اس کو عمل کر لیا۔ نمبر 1 ذکر اللہ کی کثرت، اللہ نے توفیق دی، اس نے فضل کیا، اس نے کرم کیا، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ان مجالس میں اللہ نے اگر توفیق دی، مجالس چلتی رہیں،
یہ بہت بڑی خیمت و نعمت ہوگی کہ صبح فجر کے بعد اور شام کو عصر کے بعد روزے کھلنے تک ان مجالس میں ضرور شرکت کریں. بہت انعامات اللہ نے رکھے ہیں اس میں. نمبر 2، کثرت سے تلاوت کریں قرآن کی. یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں تلاوت قرآن ہونی چاہیے. معمولات بنائیں کہ اس وقت ہم قرآن کے اتنے اسپارے پڑھیں گے، اتنا کچھ کریں گے. ذکر اللہ اور کثرت قرآن کی تلاوت. اور پھر تیسری چیز جس کا اہتمام تو بہت ہی سخت ہے، وہ کیا ہے؟ دعا اللہ سے مانگنا. جب دروازے کھول دیے اللہ پاک نے سارے، تو دعا تو ایک دم پرواز کرے گی اور اوپر جائے گی اللہ کے فضل سے. یہ مانگنے کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے. ہر چھوٹا سی عمل نیکی کریں، فون ہاتھ اٹھا دیں اللہ کی طرف اور اتنا مانگیں کہ ہمیں احساس ہونے لگے کہ الحمدللہ وہ چیز ہمیں مل گئی. خوب مانگیں، مایوسی کو بالکل ختم کر دیں. اللہ سے مانگ رہے ہیں رمضان میں، بہت بڑی سعادت ہوگی. تو مانگنے سے اتنا مانگیں کہ ہاتھ تھک جائیں، شل ہو جائیں ہمارے اللہ کے حضور میں کھڑے کھڑے. اتنی دعائیں کریں، سجدوں میں کریں، ہاتھ اٹھا کے کریں، رو کر کریں. ہر لمحے ہمارے جو کام ہونا چاہیے، جو کام کریں اسی وقت جہاں بھی ہوں، ہاتھ اٹھا دیں اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں. اپنی زبان میں مانگیں، انگلش میں مانگیں، اردو میں مانگیں، فارسی میں مانگیں، گجراتی میں مانگیں، کوئی زبان بھی ہو جس سے مانگنا شروع کر دیں. اگر ہمیں عربی میں مانگنا نہیں آتا تو اللہ ساری زبانوں کو جانتا ہے. زبان کوئی استعمال کریں لیکن اس کے پیچھے ایک چیز ہونی چاہیے، اور وہ کیا؟ درد دل ہونا چاہیے مانگنے کا. درد دل کے ساتھ مانگیں تو پھر ضروری نہیں کہ عربی میں مانگی جائے. جس زبان سے مانگیں انشاءاللہ اللہ کے زبان میں دعا ہماری قبول ہو جائے گی. یہ 3 کام لازم ہیں اور کرنے کے ہیں. الحمدللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور رمضان پہنچنے والے خوشبو پھیل گئی سارے وقت، ہر طرف سما بدل گیا. میں حیران ہوں دیکھ کے آسمان کی طرف. کل بھی آسمان تھا، یہی شام تھی، عجیب سما پیدا ہو گیا. الحمدللہ اللہ کی رحمتوں کا. الحمدللہ مبارک ہو آپ کو سب کو. رمضان مبارک ہو، یہ گھڑی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا رمضان بہترین رمضان بنا دے، بہترین رمضان بنا دے، بہترین رمضان بنا دے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین حبیب النبیین. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.
ہے میرے مولا، اے رحمان، اے رحیم، یا رحیم، یا غفار، یا ستار، یا رحم کرنے والے میرے مولا، اپنے فضل کرم سے میرے مولا جس طرح تو نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا، یا اللہ پورے رمضان میں ہمیں برکات نصیب فرما، اس کی رحمتیں نصیب فرما، اس کے انعامات نصیب فرما، یا اللہ جس حسین طریقے سے میرے مولا تو نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کی ابتدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے مولا، سارا رمضان اسی سکون کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی آسودگی کے ساتھ، اسی عافیت کے ساتھ، اسی طرح میرے مولا ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اچھی اچھی عبادتوں کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اچھی تلاوتوں کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ کثرت سے تجھ سے دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے سینوں کو پاک فرما، دلوں کو پاک فرما، یا اللہ اپنی معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو بھر دے میرے مولا، یا کریم اس رمضان میں میرا مولا اس کی ابتدا جو حسین طریقے سے تو نے کرائی میرے مولا، شب جمعہ پر کرائی، یا اللہ اپنے عظیم کلمات کی ورد کے ساتھ کرائی، نبی کریم سن کے درود پاک کے ساتھ کرائی، اے میرے مولا یہ اس چیز کا اظہار ہے میرے مولا کہ تیری رحمت ہم پر متوجہ ہے، یا کریم تیری رحمت ہم پر متوجہ ہے میرے مولا، تو ہمیں بخشنا چاہتا ہے، یا اللہ تو ہمیں بخش دے، یا اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، یا اللہ تم پہ رحم فرما، یا اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال، کسی مشکل میں نہ ڈال، یا اللہ ہمیں آسانی کے ساتھ ہر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ آفات کو، برائیوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو میرے مولا تو ہم سے دور کر دے، یا اللہ اپنی رحمتوں کے سائے پہ ڈال دے، اپنے فضل کے سائے پہ ڈال دے، یا اللہ تو ہماری حاجات کو جانتا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کے دکھوں کو جانتا ہے، پریشانی کو جانتا ہے، یا اللہ اس قیمتی لمحات میں گھڑیوں میں میرے مولا ہم ہاتھ اٹھائے ہوئے میرے مولا ساری کی ساری وہ دعائیں جو میرے مولا ہم نے رمضان میں مانگنی میرے مولا قبول فرما لے، یا اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لینا، ساری عبادتوں کو قبول فرما لینا، یا اللہ ہماری راتوں کو قبول فرما لینا، ہمارے سجود کو قبول فرما لینا، یا اللہ ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو ہمارے قبول فرما لینا میرے مولا، یا اللہ پیش کی ہم تو سے التجا فرماتے ہیں، یا اللہ ہماری تمام مصیبتوں کو، بلاؤں کو، بیماریوں کو ہمارے گھروں سے نکال دے، ہماری پریشانی کو نکال دے میرے مولا، یا اللہ رمضان میں ہمارے گھروں کو پاک صاف کر دے، رحمتوں اور فرشتوں کی آماج گاہ بنا دے میرے مولا، جو غلاظتیں ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں اس وقت میرے مولا، یا اللہ اس کو گھروں سے نکالنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تمام گانے بجانے جو حرام وہ چیزیں جو تو ناپسند فرماتا ہے، جہاں پر تیری رحمتوں کا فضل، تیری رحمتوں کا اور تیرے فرشتوں کا نزول ممنوع ہے میرے مولا، یا اللہ اس سے ہمارے گھروں کو پاک فرما دے، اور میرے مولا جو گھر ہے، جو سب سے بڑا گھر ہمارے جسم کے اندر دل ہے میرے مولا، اس سے بھی ساری غلاظتوں کو دور فرما دے، یا اللہ دل سے اپنے دشمنوں کو، دوستوں کو معاف کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے میرا مولا اس وقت تمام کینہ، بدکاریاں، سب چیزوں سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے، کیونکہ حسین ترین میرے مولا لمحات ہیں جو اس گھر کے اندر ہمارے دلوں کے اندر میرے آنے والے ہیں، یا مولا تیری رحمتیں اترنے والی ہیں، تیرے فضل اترنے والے ہیں، یا اللہ پیش گوئی سے ہماری تمام غلاظوں سے ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہم سب کو معاف کرتے ہیں میرے مولا، اور سب ہمیں معاف فرما دے، کوئی ہمارا دشمن نہیں، کسی سے ہمارے دل کے اندر کینہ نہیں میرے مولا، سب کو ہم تیرے واسطے سے معاف فرماتے ہیں، یا اللہ اور سب ہمیں بھی اسی واسطے سے میرا مولا معاف فرما دے، یا اللہ عظیم گھڑی آ پہنچی ہیں، رمضان آ پہنچا ہے، سب کو میری طرف سے رمضان کی مبارک ہو میرے مولا، یا اللہ ان تمام بھائیوں بہنوں کو جو بھی سکھ شامل ہے اس ذکر کے اندر، جہاں بھی پوری دنیا میں مولا سب کے لیے بہترین رمضان فرما دے، اور یہ آفت جو اتری ہوئی ہے ہمارے پر مولا اس رمضان بالکل پاک اور صاف کر دے، جیسے بھی تو جس طریقے سے رمضان ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اس میں ہمیں صبر عطا فرما، اور میرے مولا ہمیں اجر بھی نصیب فرما، یا رحم الرحیم اپنے فضل و خاص سے اپنے حبیب کے صدقے سے جتنی بھی دعائیں ہم نے مانگی میرے مولا، جو نہ مانگ سکے، یا اللہ جو نہ مانگ سکے ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے میرا مولا، یا اللہ ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔